بوری ڈیلی گورنمنٹ دے رہی ہے، 2,75,00,000 بوریاں مہینے میں پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے، کیونکہ پنجاب سے وزیر اعظم نے بننا ہے، پنجاب میں سیاست ہونا ہے، پنجاب کو پاکستان بنایا گیا ہے، جبکہ پاکستان آدھا یہاں پر پڑا ہوا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے اگر بھی دیکھا جائے تو پاکستان کے اس صوبے کو غربت کے اگر شرح سے بھی ناپا جائے تو یہاں پر لوگوں کی غربت اور لوگوں کی گرتی ہوئی زندگی کے جو معیار ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اسپیشل انسینٹیو وزیر اعظم کو دینے چاہیے تھے، لیکن مسئلہ یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں۔ کل خان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کے پی کے کی اسمبلی کیوں نہیں توڑتے جب آپ انتظار کر رہے ہو پنجاب کی؟ اس نے کہا ایک چھوٹا صوبہ ہے، اس کا اثر اتنا اچھا نہیں پڑے گا۔ جب وہ کے پی کے کو چھوٹا صوبہ سمجھ کر کے اس کا اثر نہیں ہے تو بلوچستان میں کسی کے پاس گندم نہ ہو یا روٹی مہنگا ہو تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے آپ کا تعاون درکار ہوگا۔ ہم نے بیک آواز بات کرنی ہوگی کہ جس صوبے میں 1,23,00,000 لوگ رہتے ہوں اور وہاں پر آپ کے پاس 5,00,000 بوری گندم بھی نہ ہو، آپ کی ضرورت ماہانہ 15,00,000 بوری ہے اور اب ہمارے پاس پوری سیزن کے لیے 5,00,000 بوریاں ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو لیٹرز لکھ رہے ہیں، لیکن اس کی شنید میں کچھ بھی نہیں آ رہا، نہ اس کو سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہے جس میں ہم اپنی صوبائی جو قدوس صاحب جو ہے کوارڈینیٹرز کا درجنوں کے حساب سے لگا رہے ہیں، پتہ نہیں اس نے وزیر اعلیٰ اس کو کے پی عبدالقدوس بنانا ہے یا کیا کرنا ہے۔ اس چیزوں سے ہٹ کر کے حقیقت کو دیکھے کہ لوگوں کو کن مسائل سے دوچار ہے، ان چیزوں کو آپ کے سامنے لانا مقصد تھا کہ یہ جو آج 12,000 روپے میں یہاں پر جو پرائیویٹ سیکٹر کا آٹا پہنچ چکا ہے اور گندم، یہ آنے والے دنوں میں یہ شاید 14 سے 15,000 روپے پہ پہنچ جائے، کیونکہ بلوچستان میں جو گندم کی جو تھوڑی بہت تھی، جو کچھ پوائنٹس چل رہے تھے کوئٹہ شہر کے اندر 9 پوائنٹس چل رہے تھے، باقی جو کچھ اضلاع میں رینڈملی وہ پوائنٹس لگاتے تھے وہ تقریباً 3 سے 4 تاریخ کے بعد یہ ختم ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ قدوس صاحب بھی ہم سب مل کر کے بھائی وزیر اعظم پاکستان سے یہ اپیل کرے کہ آپ کے ساتھ پاس جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں، جو پاسکو کا کام یہ ہے کہ جس صوبے میں یا جس علاقے میں گندم کی کمی ہو تو وفاق کا یہ ادارہ اس علاقے کی گندم کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اگر اس کمی کا بلوچستان بھی حقدار نہیں ہے تو وفاق کے اس ادارے کے گندم کا حقدار پر کون سا جگہ ہے؟ تو یہ وہ سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ رہے گی سبسڈی کی بات، سبسڈی چونکہ ایز اے انڈسٹریلسٹ ایز اے ملر ہم نہیں مانگ سکتے، سبسڈی عوام مانگتی ہے، عوام اس پر احتجاج کرتی ہے، ہم نہیں۔ بلوچستان نے چونکہ ہمارے تمام ایم پی ایس جو ہیں وہ پی ایچ ڈی پی میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں کہ پی ایچ ڈی پی کو کیسے لینا ہے اور پی ایچ ڈی پی کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ اب پی ایچ ڈی پی کے جو پی ایچ ڈی ایز ہیں انہوں نے عوامی مفاد کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ آٹے کی مد میں پنجاب میں جہاں زرعی صوبہ ہے وہاں انہوں نے 200 ارب روپے رکھے ہیں، اس مد میں 200 ارب روپے، اور یہاں پر جو غریب صوبہ ہے وہاں پر 1 روپیہ بھی نہیں رکھا ہے کہ جس قیمت میں گندم ملے گی بینک کے انٹرسٹ سب کچھ ملا کے ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ جو گندم کا ریٹ بنے گا اس ریٹ میں عوام کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پر کوئی ریلیف تو ہے نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس ریٹ پہ خریدا ہے اس ریٹ پہ صرف بینک کے انٹرسٹ اور ٹرانسپورٹیشن ڈال کر کے ہمیں لوکل گندم دی جائے، نہ کہ ہمیں امپورٹڈ گندم دی جائے۔ اب امپورٹڈ گندم جو باقی صوبے خرید رہے ہیں 9,500 روپے کی گندم وہ لا کر کے 5,800 روپے میں بیچ رہے ہیں، 3 سے 3,500 روپے وہ فی بوری جو ہے سبسڈی دے رہے ہیں مارکیٹ کو نارمل رکھنے کے لیے، چونکہ ہمارے پاس سبسڈی میں 1 روپیہ نہیں ہے صوبائی گورنمنٹ کے پاس۔ تو جب اس کے پاس 1 روپیہ نہیں، جب 9,500 روپے والی گندم یہاں پر آئے گی ٹرانسپورٹیشن اور سب کچھ ملا کے تو یہ تو گندم 10,000 روپے ہو جائے گی۔ اب کل کا میں شاید پریس ریلیز کے ساتھ لگا دینا چاہیے تھا، کل جنگ میں ایک مل والے نے 20 کے جی میں وہاں پر 20 کے جی کو منع کیا گیا ہے کہ 20 کے جی بھی آٹا لوڈ نہیں ہوگا، 15 کے جی آپ بنا سکتے ہو۔ تو 20 کے جی میں پیکنگ ہو رہی تھی تو وہاں پر اس کے خلاف FIR درج ہوا ہے جنگ میں ایک مل کے خلاف کہ ہمارے علم میں آیا تھا کہ یہ آٹا بلوچستان یا کے پی کے سمگل ہو رہا تھا، چونکہ ہم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جنگ کے اندر مل کے اندر FIR کٹ گئی۔ تو ہمیں تو کوئی اس لیول پہ کوئی سمجھتا نہیں کہ پاکستان کا یہ ایک صوبہ ہے، یہاں غربت ہے، مہنگائی سے جو آٹا پنجاب میں یا سندھ میں، خاص طور پہ سندھ اس ٹائم بہت اثر انداز ہو رہا ہے گورنمنٹ وفاقی گورنمنٹ پہ، وہ گندم اٹھا رہی ہے، جو بوری یہ لوگ سمگل اس کو کرتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے خود پابندیاں لگائی ہیں، جب ہمارے طرف سمگل ہوتی ہے تو اس بوری کی قیمت جو ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس ڈیسٹینیشن کو ختم کرنا ہوگا بلوچستان اور خیبر پختونخوا، ان 2 صوبوں کے لیے
जन्नत है पैसा कमाने के लिए, वो हमारे नाइली की वजह से इस पे पैसा कमाते हैं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट सोई हुई है। वो कहते हैं कि जब आप पंजाब के हदूद से गंदम क्रॉस करें या KPK या बलूचिस्तान या सिंध के हदूद से, तो वहाँ पर जो 5,800 रुपये में जो खरीदी की गंदम थी उसकी कीमत डायरेक्ट 11,000 हो जाएगी, तो आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, जिस पे गवर्नमेंट की आशीर्वाद इस टाइम सबसे ज़्यादा पैसा खैबर अपना सिंध और पंजाब में चेक पोस्टों पर, पुलिस के ज़रिए, मुख्तलिफ लॉ एंड ऑर्डर्स की जो इन्फोर्समेंट की एजेंसीज़ के ज़रिए, फूड डिपार्टमेंट के ज़रिए सबसे ज़्यादा पैसा या करप्शन जो पैसा बनाया जा रहा है वो गंदम पर बनाया जा रहा है। और दो सूबों सरपेरस बलूचिस्तान, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, इन दो सूबों पर बिजनेस सिस्टम चल रहा है। अगर इन दो सूबों की ज़रूरत को पूरा किया जाए तो सिंध और पंजाब की जो इजाफी गंदम है उसके लेने के लिए कोई ख़रीदार नहीं होगा, तो पूरे पाकिस्तान, ये सिंपल फार्मूला है कि इन दो जगहों की डिमांड पूरा करें, तो वहाँ से जो इजाफी कीमत में बेचने वाले लोग होंगे उनके पास सेकंड डेस्टिनेशन नहीं है। तो चूंकि इसको जानबूझ करके इस दो मार्केट्स को ओपन रखा गया है, क्योंकि ये छोटे सूबे इस पाकिस्तान की सियासत पर ये असरानंदाज नहीं होते, तो इस फिक्रे को ख़त्म करना होगा, इस डेस्टिनेशंस को ख़त्म करना होगा, यहाँ की महरूमियों को ख़त्म करना होगा।